ملک کے بالائی علاقوں میں اسموگ اور دھند میں بھی اضافہ، موٹر وے کئی مقامات پر بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی علاقوں میں آج بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ بلوچستان کی مسیحی برادری کے شہداء کے اعزاز میں کرسمس پر باوقار تقریب۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور کور کمانڈر کوئٹہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ملک و قوم کے لیے جانیں قربان کرنے والے مسیحی شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش۔ گورنر بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے تمام مذہبی برادریوں کی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی اور تعاون کو سراہا۔ اور پاکستان اور چین کے اقتصادی شراکت داری میں پیش رفت۔ وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ کی چین کے ہیبی جوہانگ انرجی ٹیکنالوجی گروپ کے وفد سے اہم ملاقات۔ چینی وفد کی پاکستان میں سولر انرجی اور ہائی ٹیک شعبہ جات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ بڑے پیمانے پر سولر پینل مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی تجویز۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں سنسنی خیز انکشافات۔ مرکزی ملزمہ ردا کا شوہر بھی امیر کبیر نکلا۔ ملزم وحید اور اس کے خاندان کے پاس کروڑوں روپے مالیت کی کوٹھیاں، پلازے اور دکانیں نکلیں۔ ملزم وحید کی سیل لگ گئی۔ 5 دکانوں میں کروڑوں روپے کا سامان موجود۔ دکانوں کے ملازمین کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ ملازمین کو ماہانہ 20 لاکھ روپے سے زائد رقم تنخواہ کی مد میں ادا ہوتی تھی۔ دکانوں سے کم ماہانہ آمدن 2 کروڑ سے زائد تھی۔ مرکزی ملزمہ ردا کے مختلف لوگوں کے نام سے بنائے گئے 16 اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ لاہور کے تھانہ سندر کی حدود میں 2 بہنوں سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ ملزمان نے دونوں بہنوں کو اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خواتین کی والدہ کی مدعیت میں زیادتی کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں طیب عمر، علی اکبر وٹو، احمد رضا سمیت دیگر ملزمان نامزد کیے گئے۔ قصور میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ ہیڈ بلوکی روڈ پر پیش آنے والے حادثے میں موٹر سائیکلوں پر سوار 23 سالہ حسنین، 21 سالہ وسیم، 20 سالہ عمر، 22 سالہ علی حسن موقع پر چل بسے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر پھول نگر منتقل کیا گیا۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی اور پی پی رہنما مرحوم آغا سراج درانی کی نشست پر ضمنی انتخاب۔ شکارپور میں پی ایس 9 کے ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ تیاری مکمل۔ ضمنی انتخاب کے لیے 178 پولنگ اسٹیشنز قائم، جن میں سے 70 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا۔ حلقے میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی کے قریب اسمگلنگ کے خلاف کارروائی۔ 37 ارب روپے مالیت کی 500 کلو گرام آئس، میتھم فیٹامین اور 3500 غیر ملکی شراب کی بوتلیں برآمد۔ ایف بی آر کے مطابق پاک نیوی، پی ایم ایس اے اور کسٹمز نے مشترکہ کارروائی کی۔ برآمد کی گئی غیر ملکی شراب اور آئس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت تقریباً 13 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ زیر زمین زلزلے کی گہرائی 25 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز بارکھان سے 30 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ غزہ سٹی میں کار پر صہیونی فوج کا ڈرون حملہ، 5 افراد شہید، 25 زخمی، گاڑی مکمل تباہ۔ حملے میں حماس کمانڈر رائد سعد بھی شہید۔ خان یونس اور المواسی میں بھی حملے، مزید 2 فلسطینی شہید۔ طبی انخلا میں تاخیر سے 1092 مریض دم توڑ گئے۔ غزہ میں شدید موسمی حالات المناک سانحے کی شکل اختیار کر گئے۔ شدید موسمی طوفان سے شہداء کی تعداد 16 تک جا پہنچی۔ بارشوں نے متاثرین کا بچا کچا سامان اور خوراک بھی برباد کر دی۔ 2.5 لاکھ سے زائد بے گھر افراد پانی، سیلاب اور عمارتوں کے گرنے سے متاثر۔ شام میں گشت کے دوران امریکی اور شامی افواج پر فائرنگ کے واقعے میں 2 فوجیوں سمیت 3 امریکی شہری ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے مطابق حملے میں 1 سویلین امریکی مترجم اور 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 3 امریکی فوجی زخمی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق حملہ آور کا تعلق عالمی دہشت گرد تنظیم داعش سے تھا، جسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔
نیپال میں حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکی کردار منظر عام پر آ گیا۔ افشا ہونے والی خفیہ دستاویزات میں انکشاف امریکن نواز اداروں نے نوجوانوں کو احتجاج اور سیاسی مداخلت کی خفیہ تربیت دی۔ $3.5 لاکھ کے پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو منظم احتجاج، توڑ پھوڑ، سرکاری عمارتوں پر حملوں سمیت مختلف حربے سکھائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکمت عملی کا مقصد نیپال میں چین اور بھارت کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا۔ لندن کے بعد پاکستان سپر لیگ کا نیو یارک میں شاندار روڈ شو، قومی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتانوں، سینئر کھلاڑیوں اور سابق اسٹارز کی بھرپور شرکت۔ پی ایس ایل کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کی کوششیں تیز، 13 دسمبر کو نیو یارک میں بڑا ایونٹ۔ بھارت میں کھیلوں کا ایک اور ایونٹ، بد نظمی بد انتظامی کا شکار ارجنٹینا کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی کی کولکتہ اسٹیڈیم آمد۔ تماشائیوں نے بے قابو ہو کر اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کی، سٹار فٹ بالر کو 10 منٹ بعد ہی اسٹیڈیم سے واپس جانا پڑا۔